حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے، حق اور سچ کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے، یہ وعدہ ہے نبی پاک کا، صدقہ دینے سے پیسے، اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے، تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے، 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا، نہیں بھائی میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے رستے میں ایک دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ ایک دو باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا، اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا، حضرت چراغ روشن تھا کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا خادم سو گیا، اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا، حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے، مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں، کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی، تو اس نے کہا غلام کو جگائیے، فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں، خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے، وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا، کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے، آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو، تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتی تھی، اب آپ تو خلیفہ بن گئے کون آیا کرے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے، حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے، باہر کھڑے تھے، کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معذل، کوئی ملازم ہے، کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ، آپ قریب گئے، کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی، سر پہ رکھا ہوا ہے سامان، حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب نے اس آدمی کا مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے، سنو اور غور کرو، جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے، مہمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ گورنر ہے، فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے، تو نے کہا غلام ادھر آ، آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہوں، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں، تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا۔ دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت، وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے،
تو کہتا میری بڑی عزت کرتا ہے. وہ عزت نہیں کرتا. شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا تو نہیں نا ڈر لگتا. شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف. اس کی عزت نہیں ہوتی. تو درندہ ہے, درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے. تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا, تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے, تیرا خوف ہے. عزت عاجزی میں ہے, انکساری میں ہے. اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے. عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت. یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے, جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے, میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں, ہم عزت والے, من اعز عبادک یا اللہ, اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا, جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو, جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو, لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا. صحابی بھی نوجوان تھے, 14-15 سال عمر تھی. انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا, فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی, اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا. ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے آئیں اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے. میں اپنے جنازہ حضور پڑھائیں تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں, فوراً جنت ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں. تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا, سکون کا, کہتا جی میرا بڑا پیار ہے, ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس ویلے, میں ہوں دوبارہ آماندہ. یہ کیسی بات ہوگی؟ تو یہ محبت نہیں ہے, یہ لالچ ہے. بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں, میں مضمون پر رہتا ہوں, مضمون کو سمجھیے گا. سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا, کیا حرج تھا, صبح پوچھ لیتا. حضرت صاحب بوڑھے آدمی, آدھی رات کو تکلیف دی, ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی. تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا, کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے, میرا دین میرا مشن ہے. شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا. اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں. تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا, پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی. پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو. پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی, چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے, جو حکم دیں گے, میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی, میں نے اس کے مطابق چلنا. اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر. اس کی آیت نمبر 119 ہے. اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے, مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے, صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے, جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے. کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے, ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ, کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی, لیکن مالک نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ, اور تفسیروں کے دریا بہا دیے. عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں ان سے راضی ہو جاؤں گا, مجھ سے راضی ہو جائے. بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا, امام غزالی سے, کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے, فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے, وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی, وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا, وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ. امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں, بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں, پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں
راضی ہوں. پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا, لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا, اللہ اکبر, جو اللہ سے راضی, سکھی بڑا رہتا ہے, سکون میں بڑا رہتا ہے, مطمئن بڑا رہتا ہے. جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی. انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ, میری بھی خدمات ہیں, مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ, میرا بھی کچھ بنتا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے. ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے. ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے. ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے. راضی بالرضا رہے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو, اپنے دل کو جب پوچھتے ہو, دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں, نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں, روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان, جھوٹ صبح سے شام تک, کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں. بددیانتی, دھوکہ, فریب, فرار, لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا, اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے, شاخیں بھی ہیں, لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں, ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی.